الفت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال الله تبارك وتعالى في موطن آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبا علمني ربي فأحسن تعليما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، حاضرین دین، نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے، جس کا مقصد میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور کو آئیڈیل بنایا، حضور کو نمونہ بنایا ہے، ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، اگر کوئی سرخروئی چاہتا ہے، اگر کوئی بلند مقام پہ جانا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کے ہاں اپنا عمدہ مقام بنانا چاہتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ رضا الہی کا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے انحراف کر کے اگر ہم دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں تو پھر ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمیں جانا کہیں اور ہے اور ہم جا کہیں اور رہے ہیں۔ ہماری نیت خدا کو پانا ہے، اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہم اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے، عمدہ آئیڈیل موجود ہے۔
اگر اتباع کرنی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اگر پیروی کرنی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ شروع میں ہی میں نے کہا تھا حیات طیبہ اور سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے سے قبل کہ ایک ایسی ہستی جو ہر اعتبار سے کامل، ہر اعتبار سے مکمل، ہر اعتبار سے بہترین، ہر اعتبار سے ستودہ صفات، ہر اعتبار میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ارفع اور بہترین انسان، جس کو اللہ رب العزت نے ہم پر بطور احسان عطا کیا ہو، ہم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی بطور احسان ہوئی ہے، اس میں ہر طرح کا آئیڈیل، ہر طرح کا نمونہ موجود ہے۔ اگر تم تاجر ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھو، اور اگر تم حکمران ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو دیکھو، اور اگر تم سپہ سالار ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کو دیکھو، اور اگر تم شوہر ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ہونے کو دیکھو، اور اگر تم یتیم ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کو دیکھو، اور اگر تم باپ ہیں تو آمینہ کے ابو جان کا آپ مختصر سا تذکرہ پڑھ کے دیکھیے، اور اگر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بھی اسوے کو اپنی زندگی کے حساب سے لانا چاہتے ہو، آپ اپنی معاشرتی زندگی میں، معیشتی زندگی میں، آپ اپنے اخلاق میں، عادات میں، اوصاف میں، معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں، تہذیب و تمدن میں، رہن سہن میں، سلیقے میں، زندگی کے تمام گوشوں میں، مہد سے لے کر لحد تک، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گہوارے تک، ہر ایک کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام انسانی گوشوں پر محیط ہے، ہر جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دعویٰ فرمایا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے مذہب کے طور پر، دین کے طور پر میں نے قبول کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور مذہب لاؤ گے، اور اگر کوئی اور مذہب کی پیروی کرو گے، کوئی اور مذہب پر چلنے کی تمنا اپنے دلوں میں رکھو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن وہ خسارہ کرنے والوں میں ہوں گے۔ دنیا میں چند ٹکڑوں کے نام پر کامیابی لے لی جا سکتی ہے، دنیا میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے حیات طیبہ کے جو گوشے، حیات طیبہ کے جو نمونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے جو عمدہ ترین نمونے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس مقصد سے پیش کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں لائیں۔ گزشتہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، شیر خارگی کے واقعات، اور ساتھ میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا قصہ ذکر کیا تھا، جس میں نے ایک پیغام دیا تھا، پوری امت سے گزارش کی تھی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے افراد سے گزارش کی تھی کہ اس میں دو پیغام ہیں۔ ایک تو اپنے بہنوں کے مکمل حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے بہنوں کے مکمل حقوق ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کے لیے کیا کیا تھا؟ آپ اٹھ کے چلے گئے تھے، آپ نے اپنی دستار مبارک اپنے بہن کی ضیافت کے لیے زمین پہ بچھا دی تھی، اٹھ کے آپ نے اپنی بہن کا استقبال کیا تھا، اور آپ نے گھوڑے دیے تھے، آپ نے اونٹ دیے تھے، آپ نے ان کو مال و زر سے نوازا تھا، اور یہ بہترین انجام کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا۔ پھر وہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کی پوری قوم، جس قوم سے حضرت شیمہ کا تعلق تھا، سارے کے سارے قبیلے والے مسلمان ہوئے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمدہ اخلاق و اوصاف ہیں جن کی وجہ سے
اسلام سارے عالم میں پھیلا ہے، اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ آج ہمارا یہ شکوہ ہوتا ہے، ہماری بہن ہماری بات نہیں مانتی، ہم سے جھگڑا کرتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، گھر جائیں تو ہمارا استقبال نہیں کرتی ہے، گھر جائیں تو ہمیں پانی تک نہیں پوچھتی ہے، بیٹھ کے ہمارے لیے سامنے دو کھلے منہ بات نہیں کرتی ہے، اور نہ ہی ہمیں چائے کا پوچھتی ہے۔ یہ ہمارے شکوے ہوتے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے بارے میں بھی تو سوچیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ ہم والدین کے انتقال کے بعد ان سے کس رویے سے پیش آ رہے ہیں؟ جائیداد کے معاملات میں ان سے کیا ہمارا عمل دخل رہا ہے؟ معاملات اور لین دین کے سلسلے میں بہنوں کے حقوق کی ہم نے کتنی رعایت کی ہے؟ شریعت کی تعلیمات پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے؟ ذرا اس پیرائے پہ بھی تو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ذرا اس پیرائے کو بھی تو کھولنے کی ضرورت ہے، اس رجسٹر کو بھی تو اوپن کیجیے۔ آپ اس چیز کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف نہیں آتے جہاں سے معاملات کی تباہی کا دن شروع ہوتا ہے، جہاں سے معاملات کی خرابی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے بہنوں کو مکمل حقوق دو۔ آج بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اسلام کے پاکیزہ نظام کو اپنائیے، اپنے معاملات میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاشرت میں، اپنے تہذیب میں، اپنے تمدن میں، اپنے زندگی کے صبح و شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لائیے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی کو منور کر دے گا، آپ کے دن اور شام کی اللہ رب العزت اس میں برکتیں پیدا کر دے گا، پریشانیوں کا خاتمہ خود بخود اللہ رب العزت کرنے لگیں گے، بشرطے کہ ہم نظام مصطفی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ گزشتہ واقعہ سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر ہے، کوئی وہاں پہ موجود نہیں، ایک زارو قطار وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں، وہاں کوئی پرسہ نحال نہیں، نہ ددیال والے ہیں جو حضور کو سنبھال سکتے ہیں، نہ ننیال والے ہیں جو حضور کو وہاں پر دیکھ بھال کر سکتے ہیں، صرف آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ کی ایک باندی ام ایمن وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، وہ ہاتھ پکڑ کر حضور کو وہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں، پھر آتے ہیں، پھر ماں کی قبر کو لپٹ جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے اماں جان، آپ تو جانتی تھی میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں تھا، میرا ابا تو میرے آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا، اب آپ بھی مجھ سے منہ موڑ لیے، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ وہ واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں سے اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا کہ حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں پیچھے سے مجھے آواز دیتی ہے بیٹا محمد، میں اپنی نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس واپس چلا جاتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ماؤں کے حقوق کو بھولے ہوئے ہیں۔ ذرا یہ سیرت طیبہ کے اس پیغام سے اس چیز کا سبق لیجیے، اس چیز کو اپنی زندگی میں لائیے نا بھائی۔ آخر کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے؟ ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے، جیسے ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے، جیسے اس زندگی کا کوئی حساب لینا دینا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار میں پیدا کر دیا ہے؟ اللہ ڈنکے کی چوٹ میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، صبح اور شام کے بارے میں پوچھا جائے گا، نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، آنکھیں بولیں گی، اور جسم کا ایک ایک عضو اللہ سے کلام کرے گا، اے اللہ اس نے یہ کیا تھا، اے اللہ میں نے یہ کیا تھا، اس نے مجھ سے یہ کروایا تھا۔ پیر الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ذرا ایک مرتبہ قرآن معنی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، ذرا دیکھیے، کھولیے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے،
جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد کو ہی فوت کر دیا. اس کے لیے ہی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس کے لیے ہی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج دن میں 40-50 مرتبہ ہر شخص واٹس ایپ اور فیس بک کھول لیتا ہے, لیکن اللہ نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے قرآن مجید کیا کھول کے دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے, کیا کھول کے دیکھنے کی, قرآن کھول کے دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے. میرے بھائیوں, کیا سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں مانتے, ہم کچھ بھی نہیں مانتے. کیا اللہ رسول پر ایمان نہیں ہے ہمارا؟ کیا جنت اور دوزخ کو ہم بھلا چکے ہیں؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں جانا نہیں ہے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے کاندھے دے چکے ہیں, ذرا اندازہ کیجئے. کتنوں کی قبروں پہ مٹی ڈال چکے ہیں, کتنوں کی قبروں پر ہم نے فاتحہ پڑھ لی ہے, اور کتنے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ ہم نے پڑھ لی ہے. ایک مرتبہ وہ تصور تو ذہن میں لائیے, ایک دن ہمارا بھی وقت آئے گا, ایک دن ہمارے سرہانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھی جائے گی, ایک دن ہماری بھی آنکھیں بند کی جائیں گی, ایک دن ہماری بھی نماز پڑھی جائے گی, ایک دن ہمیں بھی دفنا دیا جائے گا. منو مٹی کے اندر رشتہ دار, اعزاء, اقارب, کیا بیٹے, کیا بڑے بھائی, کیا رشتہ دار, کیا والدین, سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہم سب کچھ یہ کرتے ہیں لیکن اس حقیقت سے منہ پھیر رہے ہیں. ہے کوئی زندگی کی گارنٹی؟ ہے کوئی زندگی کی گارنٹی؟ آپ بتا سکتے ہیں, لکھ کے دے سکتے ہیں, نہیں میں اتنے سال زندہ رہوں گا, اتنے سال میں اس دنیا میں کام کروں گا, اتنے سال میں صحت مند رہوں گا. ہے کوئی گارنٹی؟ آج کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لی ہے, نہیں مول صاحب کل سے پڑھیں گے. کل سے کیا, کل کی کیا گارنٹی دیتے ہیں آپ؟ کل کی کیا گارنٹی دیتے ہیں؟ یہ کورونا نے ہمیں سکھایا ہے, سبق دیا ہے. کتنے نوجوان ہٹے کٹھے تندناتے ہوئے زمین پہ اکڑ کے پھرنے والے آج زیر زمین دفن ہیں, آج زیر زمین دفن ہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ قبروں کا مشاہدہ کیجئے, آپ قبروں کا مشاہدہ کیجئے, جو دندناتے پھرتے تھے, جو یہ چاہتے تھے, یہ کہتے تھے آج نہیں کل کر لیں گے, آج نہیں کل کر لیں گے. زندگی نے انہیں موقع نہیں دیا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. یہ بڑی عجیب آیت ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کا جب وقت موعود آ جاتا ہے ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دیتا ہوں میں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب وقت موعود آ جاتا ہے ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی, ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی. ہم کہتے ہیں نا, ارے مول صاحب بس ایک منٹ میں کام تمام ہو گیا, ابھی تو اچھے تھے, رات میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے, رات میں ہمارے ساتھ ہنسی خوشی کھیل رہے تھے, ہمارے ساتھ یہاں گئے تھے, وہاں گئے تھے, بس ایک ہچکی آئی اور کام تمام ہو گیا, بس ایک چھینک آئی کام تمام ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہوا انتقال ہو گیا. اور جب یہ 85-90 سال کے, میں بوڑھے ضعیفوں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, نوجوان بچوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ اخبارات کی سرخیاں اٹھا کے دیکھیے, آپ اخبارات کے کالم پڑھ کے دیکھیے, نوجوان بچوں کی موت یہاں پر لکھی ہوئی ہے. آپ ہسپتالوں کا مشاہدہ کیجئے, آپ کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ کیا کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں؟ موت کو ہم نے یکسر بھلا دیا ہے, موت کو یکسر بھلا دیا ہے. ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا نہیں ہے. میرے بھائیوں, اپنی زندگی کو مقصد دیجئے, اپنی حیات کو ایک عنوان دیجئے, اپنی زندگی میں اسلام کو فروغ دیجئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے گوشوں میں لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت ہے, ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, ایمان بھی ہے, تقاضا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے, اپنے بچوں سے, اور پوری روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگوں سے مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت کامل نہیں ہوگی ایمان نامکمل رہتا ہے. ایمان کامل تو ہونا چاہیے. ہاں ہے, ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے, ہم مانتے ہیں, جذباتی ہے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے محبت پر ہمیں اس جذباتی ہونے پر فخر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پر ہمیں فخر ہے، لیکن کیا ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہم حضور کی دن بدن سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، دن بدن سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، دن بدن سنتوں کا خاتمہ کر رہے ہیں؟ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں زبان سے تو کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، لیکن آپ اپنے جذبات کی قربانی دے ہی نہیں سکتے، آپ اپنے خواہشات کی قربانی اس معاملے میں کیا نہیں دے سکتے ہو؟ کیوں؟ یہ حالات کیوں ہیں؟ یہ معاشرہ کیوں ایسے زندگی گزار رہا ہے؟ کیوں ایسے حالات آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو مقصد دیجئے، اپنی حیات کو کوئی عنوان دیجئے، اور اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو لائیے، آپ کے ایک ایک طریق پر عمل کیجئے، آپ کے اس زندگی کے صبح و شام کو اپنی زندگی میں لائیے، آپ کی حیات طیبہ کے صبح و شام کو اپنی زندگی کا صبح و شام بنا لیجئے۔ آپ کی عبادات کیسی تھی؟ آپ کی نماز کیسی تھی؟ آپ کا روزہ کیسا تھا؟ آپ کا حج کیسا تھا؟ آپ کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ اپنے والد، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ حضور کا کیا سلوک تھا؟ بچوں کے ساتھ حضور کا کیا معاملہ تھا؟ دوستوں کے ساتھ حضور کیسے رہتے تھے؟ بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے؟ بچوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے؟ اور یہ سارا کا سارا حیات طیبہ کے اندر موجود ہے۔ آج ہم اگر سچے اور پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہوگا، اپنی زندگیوں کے اندر لانا ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہارے ہی قدم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ چومیں گے، لیکن شرط اللہ رب العزت نے لگائی ہے بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ، بشرطے کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ لیکن آج دیکھ لیجئے، آج سارے انسانیت کا آپ جائزہ لے لیجئے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر خرابی پائی جا رہی ہے۔ ایمان کامل کی جو علامات ہیں، جو انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر دکھنی چاہیے، وہ علامات آج نظر نہیں آتی۔ ہم سے کسی نہ کسی معاملے میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ نمازوں کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، معاشرت کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، معاملات کے معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، جھوٹ کے معاملے میں، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چل ہی نہیں سکتا ہے، سود کے بغیر کاروبار کیا بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں انٹرسٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ذرا ایک کاروباری سے ملاقات کریے، پوچھئے آپ نے اپنی دکان لگانے کے لیے کتنا انٹرسٹ لیا ہے؟ وہ کہے گا مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے میں لیا ہوں، لیکن بغیر انٹرسٹ کے اس زمانے میں ملنا ہاتھوں پہ گنے جا سکتے ہیں، انگلیوں پہ نام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس قدر معاملات کے معاملے میں اس قدر پیچھے، ہم دین سے اس قدر پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرآن کے الفاظ پڑھیے، حضور کی احادیث پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو چھوڑو سود کو، مومن ہو تو چھوڑو انٹرسٹ کو، مومن ہو تو چھوڑو انٹرسٹ کو، اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں چھوڑ سکتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ آج ہم ہمارے ہر معاملے میں انٹرسٹ کو دخل دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ پانی، گھڑے میں پانی بھی بھر رہے ہیں، نیچے سوراخ بھی کیے ہوئے ہیں، کیسے پانی آ سکتا ہے؟ کیسے گھڑا بھر سکتا ہے؟ آپ کو پہلے اس گھڑے کا جو سوراخ ہے اس کو بند کرنا ہوگا، معاملات میں جہاں انٹرسٹ کی شکلیں ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا، پھر اللہ رب العزت سے برکت مانگ کے دیکھیے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گرد و
گلیوں میں قطار اندر قطار ربی، پہلے 313 تھے، 1000 پہ بھاری تھے، آج 1 ارب ہے، اور گلی چلنے والا ایک شخص اگر ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے ہم بدلے میں جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کامل کی جو علامات اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہوئی ہیں، وہ علامات آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ان کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ آج کے اس پیغام کا، آج کے اس جمعے کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے معاملات میں، آپ اپنی معاشرت میں، آپ اپنی عبادات میں، آپ اپنی تہذیب میں، آپ اپنے تمدن میں، آپ اپنی زندگی کے رہن سہن میں، آپ اپنی صبح و شام میں، آپ زندگی کے ایک ایک لمحے میں، ایک ایک منٹ میں، ایک ایک سیکنڈ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنتوں کو زندہ کرنے کی ٹھانیے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو گئے گزرے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کے بقدر ثواب دیں گے۔ آج ہم دیکھیں یہ زمانہ کیسا چل رہا ہے، انتہائی خطرناک ترین صورتحال ہے، ہر طرح عیاشی، فحاشی، عریانیت کا ایک سیلاب ہے۔ ایسے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اپنے نفس سے مقاطعہ کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا، یہ بہت بڑی زمانے کی کامیابی ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ اپنے نفس سے جہاد کیجئے، اور آج کے ہی دن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا ارادہ کیجئے۔ حالات کے تحت میں کہہ رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیے۔ میں مسلمانوں سے بارہا کہہ چکا ہوں، نوجوانوں سے کہہ چکا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہہ چکا ہوں، اسکول میں پڑھنے والے بچوں، کالج میں پڑھنے والے بچوں سے کہہ چکا ہوں، خدارا ان فونوں کی لعنت کو ختم کیجئے، خدارا ان فونوں کی لعنت کو ختم کیجئے۔ ضرورت کے وقت کا استعمال ٹھیک ہے، آپ کیجئے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن فونوں میں بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے ضائع کر دینا، پب جی کے عنوان پہ 5 گھنٹے کھیلتے ہوئے گزار دینا، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا جنہیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ کیسے سامنا کریں گے؟ کیسے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا نامہ اعمال پیش کریں گے؟ ذرا حضور کی سیرت کو پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گوشوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا کاروبار کیجئے، آپ اپنی تجارت کیجئے، آپ جو خیر کے کام کر سکتے ہیں کیجئے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس دین کے لیے، جس دین کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، اس دین کو اپنے اندر، اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کیجئے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسلام کا جو نفاذ ہے وہ سارے عالم کے لیے ہے، لیکن کیا کوئی مسلمان اگر اپنے اوپر اسلام نافذ کرتا ہے، کیا کوئی دنیا کی عدالت اسے روکتی ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اوپر ایمان کا، اسلام کو نافذ کیجئے، ایمان کا نفاذ سب سے پہلے اپنی ذات پہ لائیے۔ آپ اپنے خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اور اپنی خواہشات اور اپنی من پسند چیزوں کو، مرغوبات کو اللہ کے لیے اور اس دین کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے۔ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے۔ میں بارہا آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کچھ دیر کے لیے آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کیجیے، کچھ دیر کے لیے قرآن کھول کے بیٹھیے، 5 منٹ، آپ کے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ حضور کی سیرت کو پڑھیے، حضور کی لائف کو پڑھیے، حضور کے لائف اسٹائل کو پڑھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی آپ پڑھیے، آپ کے زندگی، آپ کے اسوے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی متاع آخرت ہے، کیونکہ یہی کامیابی ہے، یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مومنین کی خوشنودی اور خوشنوئی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آپ کی حیات طیبہ کو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں شامل کرنے کی توفیق نصیب
نصیب فرمائے، اور اسلام پر چلنا اور دین کا نافذ کرنا اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔